رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان علم ہے۔ اس خصوصی ٹرانسمیشن میں بہت سے اہم اور بہت ہی معتبر گیسٹ سے آپ کی ملاقات ہم نے کروائی، اور آج جن سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، اگر میں ان کے بارے میں ایک جملہ بولوں کہ ہمارے آج کے جو پروفیسر صاحب ہیں وہ استادوں کے استاد ہیں، یعنی قاسم علی شاہ صاحب کے جن کو پوری دنیا اپنا استاد کہتی ہے، یہ ان کے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے ان سے پڑھا بچپن میں، اور آج تک ان کا جو پیار اور محبت ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ ہم بتاتے چلیں کہ نوید مجید اکیڈمی کی جن کی بہت سی برانچز آپ دیکھتے ہوں گے لاہور میں، مختلف علاقوں میں، ہر جگہ کے اوپر، یہ ان کے اونر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں نوید مجید صاحب۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ نے کچھ زیادہ ہی مجھے اتنا تعریف کے قابل نہیں، میں نے لیکن یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ویسے تو زیادہ تر لوگ یہ کہہ کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نوید مجید صاحب کے شاگرد ہیں، صحیح، لیکن میں تو اس بات پہ بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں قاسم علی شاہ کا استاد ہوں۔ بالکل صحیح۔ کہنے کو تو میرا شاگرد ہی ہے بڑا پرانا، اور میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کو قاسم کہتے ہیں، کیونکہ میرے بڑا پرانا اس سے تعلق ہے۔ بالکل صحیح۔ اور میں نے اس کو اوپر آتے دیکھا ہے، بڑا وہ سوشل جینیس ہے بیسکلی۔ جو اس میں خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگ اپنے آپ کو تو اہم بتانا اور دکھانا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن قاسم میں خوبی یہ ہے کہ جو بھی اس سے ملتا ہے اسے ایسے لگتا ہے کہ میں ہی سب سے اہم ترین انسان ہوں۔ بالکل صحیح۔ یہ بڑی، جس کو کہتے ہیں نا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کوالٹی بہت بڑھیا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں تو اس بات میں کوئی آر یا شرم محسوس نہیں کرتا کہ میں بھی اس سے اس معاملے میں کافی چیزیں میں نے سوشلی سیکھی، کیونکہ میں بڑا ان سوشل قسم کا بندہ تھا، اچھا، بڑا لونلی قسم کا، صحیح، اور پڑھاتے رہنا میں نے، اور میں نے تو ویسے خود ذاتی طور پر اپنے ادارے کے علاوہ ذاتی طور پر میں نے لاکھوں شاگردوں کو پڑھایا، ہزاروں کی تو بات ہی ختم ہو گئی، کیونکہ مجھے اب پڑھاتے ہوئے تقریباً 29 سال گزر گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جب میں فرسٹ ایئر انجینئرنگ میں تھا تب سے پڑھا رہا ہوں۔ اچھا، کیونکہ بنیادی طور پہ تو میں ایم ایس سی الیکٹریکل انجینئر ہوں یو ای ٹی سے، صحیح، لیکن یہ پڑھانے کا پیشن ایک ایسا پیشن تھا جو آہستہ آہستہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ میری روح کے اندر ہی سما گیا۔ صحیح۔ اب اتنے زیادہ ادارے ہونے کے باوجود ابھی بھی میں اپنے مین کیمپس میں، جو کہ بالکل ایم اے کالج کے ساتھ ہے، صحیح، وہاں ابھی بھی پڑھاتا ہوں۔ صحیح۔ لوگ مجھے بڑا منع کرتے ہیں، نوید صاحب آپ نہ پڑھائیں، کیا فائدہ آپ کو، ریسٹ کریں، لیکن وہ کہنا چاہیے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں میں نیندر نہیں آتی رات میں جب تک میں کچھ سنا نہ لوں۔ آپ دیکھ رہی ہیں، آپ بات نہیں کر رہی، میں بات نہیں جا رہا ہوں، بالکل۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ بات کریں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ استاد ہیں نا، تو استادوں کو تو سننا چاہیے، جب وہ خاموش ہوں تو پھر آگے سوال کیا جائے گا۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ مجھے بہت شوق ہے پڑھانے کا۔ ہمارے ہاں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں پڑھانے کی طرف تب آتے ہیں، اور آج کل تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے پیسہ کمانے کا۔ تو آپ کی اس بات کو سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو پڑھانا جو ہے وہ پیشن ہے، تو کیا آپ نے بھی زندگی میں کبھی کسی وقت پہ یہ سوچا تھا کہ اس کو پڑھانے کو اپنا پروفیشن بنا کے تو میں بہت زیادہ پیسے کما لوں گا، یا پیشن ہی ریزن تھا آپ کا پڑھانے کی طرف آنے کا؟ بڑی فیئر بات ہونی چاہیے۔ بالکل فیئر بات تو یہ ہے کہ پیشن مجھے سٹارٹ میں تو نہیں پتا تھا، صحیح، کیونکہ میرا تعلق بڑے غریب سے گھرانے سے تھا، صحیح، تو سٹارٹ میں تو میں نے اس کو، ظاہری بات ہے، ٹو میک بوتھ اینڈز میٹ کے لیے شروع کیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن جب انجینئرنگ مکمل ہو گئی اور میں نے کچھ جابس کا بھی مزہ چکھ لیا، جیسے وابڈا میں ایس ٹی او یا اس طرح کی بہت سی جابس کا، تو مجھے ایسے لگا یار مجھے پڑھانے کا نا جو مزہ آتا ہے وہ ان ساری فیلڈز میں نہیں آتا۔ وہ بڑا فرق لگتا ہے نا، آپ کے سامنے لوگ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ سنانا بھی ایک بڑا مزہ آتا ہے آپ کو، کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو پیشن
مجھے پتہ نہیں لگا لیکن ایسے لگتا تھا کہ میں پڑھانے کے لیے ہی پیدا ہوں. آپ کمفرٹیبل فیل کرتا تھا, یہ کہہ سکتے ہیں. صحیح. اور پھر آہستہ آہستہ بہت سارے شاگرد بنے. اب تو بڑا خوشی ہوتی ہے, میں بیمار ہو جاؤں ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو نرس سے لے کر ڈاکٹر تک میرے شاگرد. واو. مطلب میں نے بہت زیادہ پڑھایا نا. صحیح. پچھلے دن میں کرونا ہوا تو جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا حمزہ وہ میرا شاگرد نکل آیا. ماشاءاللہ. جو نرس ہے وہ شاگرد. پچھلے دنوں میں نے یو کے کا ویزا لینے گیا, وہ کاؤنٹر پہ لڑکی بیٹھی تھی وہ کھڑی ہو گئی. صحیح. تو میں مطلب یہ بڑی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی عزت یہ پڑھانے سے حاصل ہوتی ہے صحیح شاید ہی کسی اور چیز سے حاصل ہو. پیسہ بھی خود بخود آ جاتا ہے اگر آپ کام ایمانداری سے کرتے ہیں صحیح اور محنت سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. وہ ایک وہ کیا کہنا چاہیے بائی پروڈکٹ ہے اس کا. بائی پروڈکٹ ہے. اصل پروڈکٹ تو یہ ہے کہ آپ کی عزت نام. اب دیکھیں میں چاہے اس وقت زیادہ پیسے کما لیتا صحیح بالکل, لیکن اگر میرا قاسم کی طرح کا شاگرد نہ ہوتا اور اسی طرح کے بے شمار ہزاروں لاکھوں شاگرد نہ ہوتے تو وہ جو انر سیٹسفیکشن ہے انسان کی وہ نہیں ہوتی. اچھا جب آپ بچپن میں ان کو پڑھاتے تھے تو آپ کو لگتا تھا اسپارک محسوس ہوتا تھا کہ ایک کچھ کروں I mean you know. اچھا یہ تھوڑا سا نا اس وقت کہنا چاہیے تھوڑا سا شرمیلا سا بنتا تھا, بیک بینچر ہی تھا نا. اچھا کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں شرمیلا ہوں, یہ تو میں ایکٹنگ کرتا ہوں لوگوں کے سامنے. آپ تھوڑا سا شرمیلا تھا. ہم اور قاسم اور میں ایک ہی علاقے میں رہتے تھے, بلکہ قاسم نے تو میرے سے متاثر ہو کے قاسم علی شاہ اکیڈمی بھی بنا لی تھی. صحیح. جب میں نے نوید مجید اکیڈمی بنائی تو قاسم سے میری بڑی جس کو کہتے ہیں پرسنل ریلیشن بھی تھا. ان کے والد صاحب سے میرا بڑا پرسنل ریلیشن ہے. صحیح. ایک تو ہم کافی ملتے رہتے ہیں. قاسم عموماً 2-3 ہفتے میں ایک دن میرے گھر آ جاتا ہے. ہم ویسے ہی 1-2 گھنٹے گپ لگاتے ہیں ویسے ہی. اب مجھے تو لگ رہا تھا میں سیکھ رہا ہوں, وہ کہتا ہے نہیں سر میں سیکھ رہا ہوتا ہوں, لیکن وہ میوچولی ہوتا ہے, ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب اگر ہم آپ کے یہ اکیڈمی کی طرف آئیں تو ماشاءاللہ ایک سے آپ نے آغاز کیا اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے ماشاءاللہ اب یہ ہر علاقے میں ہمیں آپ کے نام کی اکیڈمی ملتی ہے. یہ کیا اس سفر کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے. اچھا اس میں جو ہوا یہ کہ نام جب بہت زیادہ مشہور ہو گیا تو پھر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ تر نوازا ہے. ٹھیک ہے. ان برانچز سے کچھ برانچز تو میری پرسنل آپ کہنا چاہیے ہیں. کچھ شاگردوں نے کہا کہ جناب ہم بھی بنانا چاہتے ہیں اپنے علاقوں میں. آپ ہوتا ہے لاہور شہر بہت پھیل گیا. بالکل ٹھیک. یہ 2005-06 سے پہلے لاہور شہر ایک بالکل ایک چھوٹا سا ریجن تھا. تو وہی بات ہے شاگردی ہر طرح نظر آتے ہیں, چاہے میری اکیڈمیز کی برانچز ہیں, سسٹم تو میرا ہی ہے. اب جو میرے ساتھ بھی پڑھاتے ہیں ایم اے او کالج برانچ میں وہ بھی زیادہ تر چاہے کیمسٹری کا پروفیسر ہو, وہ بھی گورنمنٹ کالج کا ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہے شاہین یوسف. اسی طرح کے اور بھی جتنے بھی میرے شاگرد ہیں وہ اب میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں, انکلوڈنگ قاسم علی شاہ. قاسم علی شاہ ذرا آپ کو کہنا چاہیے اس سے میرا پرسنل ریلیشن ہے تھوڑا زیادہ. صحیح. اچھا آپ کو اتفاق ہوا ازبکستان جانے کا قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ, تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. زندگی میں شاید وہ پہلی دفعہ 7 دن آئے جب میں نے پڑھنے یا پڑھانے کا ہوش میں نہیں سوچا. اچھا مطلب میں بھول گیا کہ میں کہاں آ گیا ہوں. اچھا میں بھول گیا, بالکل بھول گیا. اور اس کا میں قاسم کا اس میں نے بڑا بعد میں شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے بتایا کہ ٹریولنگ کیا ہوتی ہے. میں تو سب کو یہ مشورہ دوں گا, ساری دنیا کو, کہ خدا را ٹریول کیجئے. آپ ہزاروں کتابیں پڑھ کے بھی ایک ٹریول سے حاصل کیا ہوا علم حاصل نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. وہ میں نے جو ٹریولنگ سے سیکھا ہے وہ انبلیویبل ہے. وہ تو آپ سمجھیے کہ میں جب بخارا کی گلیوں میں پھر رہا تھا مجھے تو ابھی بھی یاد لگتا ہے کہ میں پھر رہا ہوں. ابھی بھی مجھے شوق پڑ گیا ٹریولنگ کا. صحیح. اور جب میں مصر گیا. اچھا مصر میں کوہ طور ٹاپ پہ گیا بہت زیادہ. بہت پھر اب تو میرا دل کرتا ہے یہ کرونا نہ ہوتا تو شاید میں پچھلے 2 سال میں بھی 6-7 ممالک کی سیر کر. میں تو قاسم سے دوبارہ کہا میں کہ یار آپ پھر مجھے کوئی
اس طرح کے ٹورز کرائیں. میں تو ضرور جانا چاہوں گا. صحیح. اور مجھے تو بہت مزہ آتا ہے جی, اور سیکھنے کا بھی بہت موقع ملتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو ٹیچرز ہیں, پروفیسرز جو ہیں, وہ اس بات کا بہت گلہ کرتے ہیں کہ اب وہ بچے نہیں رہے, وہ اب ادب نہیں رہا, وہ جو ٹیچرز کی ایک اہمیت ہوتی تھی. آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. میں اس سے متفق نہیں ہوں. اچھا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے نا, وہ اور استادوں نے اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی ہے. صحیح. اس دیوار کو آپ جنریشن گیپ کہہ لیجئے, ہاں جو مرضی کہہ لیجئے. صحیح. اگر ٹیچر بچے کو انٹرٹین کر دیتا ہے نا کلاس میں, تو بچہ نکمے سے نکمہ یا لائق سے لائق اس کا لیکچر سننا پسند کرتا ہے. بالکل صحیح. بالکل. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پڑھانے کا آرٹ نہیں آتا ہے. دیٹس ناٹ اے سائنس, دیٹس این آرٹ. دیٹس این آرٹ. وہ آرٹ یہ ہے کہ آپ بچے کو انٹرٹین نہیں کر پاتے. ہم خوف پیدا کر دیتے ہیں کہ آئے ٹیچر تو بچے کے ساتھ سونگ جائے. وہ کہتے ہیں خوف جو ہے نا وہ احترام کی سب سے بدترین شکل ہے. وہ خوف نہیں پیدا کرنا, وہ احترام جب ہوتا ہے نا تو بچہ خود ہی بات نہیں کرتا. اب میرے بارے میں یہ ہے کہ میں بچے کو ڈراتا کبھی نہیں, اس کو انٹرٹین. ابھی میں نے آپ کو اور شاہ صاحب کو اکٹھے دیکھا تو مجھے ایک دم سے جب آپ لوگ انٹر ہوئے تو مجھے لگا کہ جیسے دو دوست آئے ہیں. تو یہ دوستی جو ہے یہ کتنی ضروری ہوتی ہے بچوں کے ساتھ؟ بہت زیادہ ضروری. اس میں صرف آپ تھوڑا سا احترام بس شامل کر لیں. دوستی تو بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے نا. اب تھوڑا سا احترام شامل کر لیں. بچے کو آپ, اگلا سوال یہ تھا بچے کو انٹرٹین کیسے کیا جائے؟ اپنے نالج سے کیا جائے. اب وہ نالج سے کیسے انٹرٹین کیا جا سکتا ہے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ بچے کو واقعات سنا سکتے ہیں. مثلا میں فزکس کا ٹیچر ہوں, تو میں فزکس کے جو بڑے سائنسدان ہیں, جو ٹاپک پڑھا رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ ان کو سناؤں جس سے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. کوئی کہانی سناؤں اس سائنسدان کی, پھر لیکچر کے درمیان آؤں, پھر اس کی کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن دکھاؤں. ٹھیک ہے نا جی, بہت ضروری ہے. اچھا اپیرنٹلی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فزکس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, بٹ اگر جنرلی دیکھا جائے تو فزکس کو ذرا تھوڑا سا ڈرائی سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے. نہیں, فزکس تو بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. آپ پڑھتے ہیں, ہر اس کی اپلیکیشن ہر جگہ ہے. آپ ٹرانسفارمر پڑھا رہے ہیں, سامنے ٹرانسفارمر ہے, آپ بچے کو بتا سکتے ہیں. آپ کوئی بھی چیز پڑھا رہے ہیں اس کی تو پریکٹیکل اپلیکیشن ہی بہت زیادہ ہے. یہ لائٹس, یہ کیمرہ, یہ سب کچھ, یہ کیا ہے, یہ فزکس ہے نا. تو آپ اس میں انٹرسٹ پیدا کر سکتے ہیں. اور میرے کئی اسٹوڈنٹس اب ایسے ہیں جنہوں نے میرا علم اب تھوڑا سا اور بلند کر دیا, اور انہوں نے بھی تھوڑا سا بہتر کرنا شروع کر دیا ہے. اس میں سے میں نام لوں گا, میرا ایک شاگرد ہے, اس کا بھی بڑا, وہ آپ سمجھیے کہ جوانی کا نوید مجید ہے. اچھا. وہ اس کا نام ہے حسان فرید. وہ بھی بڑا اچھا پریکٹیکلی بچوں کو سمجھاتا ہے. آج کل تو وہ تھوڑا سا چینلز پہ بھی آنا شروع ہو گیا. اچھا, میری یہ آپ نے نوٹ نہیں کیا, میں بچوں کی کامیابی کو, اپنے اسٹوڈنٹس کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہوں. اون کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میں, اگر وہ کامیاب ہیں تو اصل میں کامیاب ہوں. بالکل اصل بات ہی ہے. اگر میں یہ کہوں یار یہ بچہ آگے کیسے نکل گیا, آف کورس نہیں, کمپلیکس نہیں ہے نا. یہ بہت کوشش ہے نا کہ آپ یہ کامیاب ہوں, اور زیادہ کامیاب ہو, اللہ ان کو اور ترقی دے. اور پریکٹیکلی فزکس جو ہے نا وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, بہت زیادہ. اچھا پروفیسر صاحب, ہمیں ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جب ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ٹیچر آپ کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں, ایسی خوبیاں خامیاں بچوں کی جو ہر کسی کو نہیں پتہ چل سکتی. تو شاہ صاحب کی ذرا کوئی ایسی بات جو نارمل دنیا نہیں جانتی ہو, چاہے وہ کوئی خوبی ہو. دیکھیے قاسم نے جیسے اپنی فیملی کے ساتھ سلوک کیا, کیونکہ میری تھوڑی سی اس سے فیملی ٹرمز ہیں, وہ بھی بڑا اہم ہے. لوگ اپنی فیملی کے ساتھ عموماً بڑے ہو جاتے ہیں نا, تو جو ان کے چھوٹے جو نیچے رہ جاتے ہیں ان سے ملنا پسند نہیں کرتے, ان کی مدد کرنا پسند نہیں کرتے. قاسم یہ بھی بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلا ہے. کیونکہ مجھے تو بہت پتہ ہے اس کا کہ اس نے اپنی فیملی کے ساتھ انسائڈ آؤٹ کے کیا کیا. قاسم کے اور بھی بڑے استاد ہوں گے, لیکن میرا اس کے ساتھ تعلق ذرا پرسنل رہا ہے بہت زیادہ. اور وہ ایسا رہا ہے کہ جب قاسم جو تھا نا وہ آ کے میری اکیڈمی میں لیکچر دیتا تھا
تو اس وقت میں بھی سمجھتا تھا یار یہ بڑا لائق بنتا ہے, یہ کیوں لیکچرز دے رہا ہے, لیکن اس کا ویژن تھا. کیونکہ آپ کو شاید سب کو پتہ ہی ہے کہ اس نے کیمیکل انجینئرنگ چھوڑ کر اس شعبے کا انتخاب کیا تھا. تو جب اس نے چھوڑا تو میں بھی گریڈ نہیں تھا اسے, لیکن اس کو شاید پتا تھا کہ یہ ایک بڑی, اس کو کیا کہنا چاہیے, سیلف ہیلپ کہنا چاہیے, دوسروں کی مدد کہنا چاہیے, یہ ایک بڑی فیلڈ اب بن گئی ہے. اور قاسم اس کا نیوٹن ہے, جیسے فزکس کا نیوٹن ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں قاسم اس وقت اس کا نیوٹن بنا ہوا ہے. اب آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے عزت دینی چاہیے, شاہ صاحب کیا ہونے چاہیے اس کے, ہے کیا وہ نیوٹن ہے یا آئنسٹائن ہے, جو آپ سمجھ رہے ہیں. جیسے آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ آپ ان کے استاد ہیں جو بہت سوں کے استاد ہیں. نہیں میں تو اس کو جناب عزت دینی چاہیے. یہ میرے چاہے اس شاگرد ترقی کر جائے, واقعی وہ عزت کے قابل ہے. اب کافی وہ جس کو کہنا چاہیے نا, کافی اونچا چلا گیا. اور میں نے اس کے والد صاحب کو کہا تھا 2019 میں ایجپٹ ٹور پہ میں ان کے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا. تو میں نے ان کے والد صاحب کو ایک بات کہی تھی اس وقت. میں نے کہا تھا شاہ صاحب, بڑے شاہ صاحب نے, میں نے کہا یہ قاسم کی شروعات ہے, یہ اختتام نہیں ہے. جو بھی ابھی 2019 میں بھی وہ کافی زیادہ چلا گیا تھا, لیکن اس کے بعد تو آپ دیکھیے پچھلے 2 سالوں میں تو اس نے 2-3 سالوں میں تو بیریئرز ہی کراس کر دی نا. وہ بیریئرز رہے ہی نہیں. وہ ایک فنش لائن ہوتی ہے نا ریس میں بھی کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, وہ فنش لائن وہ ایکسٹینڈ ہی ہوتی جا رہی ہے, مطلب پتہ نہیں کہاں تک پہنچنا ہے, وہ بہت ہی آگے چلیں گے انشاءاللہ. آپ جیسے استادوں کی جب دعائیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اس دنیا میں وہ ستارے جو ہیں, وہ دنیا کے ستارے جو ہیں وہ آسمان کی افق پر جو ہے نا وہاں پر چمکتے ہیں, دمکتے ہیں. اور یہ دعائیں جو ہیں وہ انسان کو مٹی سے کیا کہتے ہیں, سونا اور پھر سالیٹیئر بنا دیتی ہیں. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں پیغام یہ دوں گا کہ پڑھیے اور پڑھائیے, کیونکہ یہ ترقی کی طرف جانے والا واحد راستہ ہے, اور کوئی راستہ نہیں. بہترین. جزاک اللہ. بہت شکریہ نوید مجید صاحب آپ کی آمد کا. آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں, کیونکہ آپ استاد ہیں قاسم علی شاہ صاحب کے, اور بہترین آپ نے جو ٹریننگ دی ہے, بہترین جو تربیت کی ہے اپنے شاگردوں کی, وہ آپ کی شخصیت میں بھی جھلکتی ہے, اور جو آپ کے شاگرد ہیں ان میں بھی جھلکتی ہے. بے انتہا شکریہ. جی خواتین و حضرات, یہ تھی ایک چھوٹی سی خوبصورت ملاقات ہمارے قاسم علی شاہ صاحب کے استاد نوید مجید صاحب کے ساتھ. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی, اور ایسے بڑے دل جب ہوتے ہیں نا استادوں کے, تو پھر ان کے جو شاگرد ہیں وہ اس دنیا میں جگمگاتے ہیں, جہاں جاتے ہیں ان کا ریپرزینٹیٹیو بن کے جاتے ہیں, ان کا سایہ بن کے جاتے ہیں, اور یہی کمال ہے اساتذہ کا. اللہ ان کو سلامت رکھے. آپ سے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے, ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.